زنا کرنے والوں کے احکامات بیان فرمائیں کہ جو عورت یا مرد زنا کریں اور اسلامی حکومت ہو اور وہ مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہوں تو زنا کا ثبوت ہونے کے بعد ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو جب زنا کا ثبوت ہو جائے گا تو ان کو پتھروں سے سنگسار کر دیا جائے گا۔ لیکن زنا کا ثبوت اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا اس نے زنا کیا تو اس کو سزا مل جائے، ایسے اسلامی تعلیم نہیں۔ اسلامی عدالت کا نہ یہ اصول ہے کہ چرچے کی بنیاد پر اور پروپیگنڈے کی بنیاد پر اور کسی کے کہنے کی بنیاد پر سزا نہیں ہوتی۔ زنا کے ثبوت کے 2 ذرائع ہیں۔ زنا ثابت کیسے ہوتا ہے کہ کسی نے زنا کیا؟ نمبر 1، اس کا خود کا اقرار، کہ وہ اقرار کرے کہ اس نے زنا کیا، اور اقرار بھی وہ 1 مرتبہ نہیں کرے بلکہ اقرار وہ 4 مرتبہ کرے۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی سے زنا ہو جائے اور اسلامی حکومت ہو تو وہ زبردستی جا کے کہہ دے کہ میں نے ایسا کیا، بلکہ یہ حکم ہے کہ اگر اس سے زنا ہو گیا اور کسی کو معلوم نہیں ہے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں خاموشی سے سچی توبہ کر لینی چاہیے، قاضی کو بتانا نہیں چاہیے، ایسے زبردستی نہیں کہ بھئی اب مجھے سزا ہی دو۔ اگر وہ 4 بار اقرار کر لے گا تو پھر ایسی صورت میں اس کو سزا دی جائے گی۔ جیسے ایک جوان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور مجھے آپ پاک کر دیں کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، کہ اصل میں کیونکہ زنا چونکہ جرم بڑا ہے نا اور اس کی سزا آخرت میں بہت بدترین ہے، تو اگر کسی کو دنیا میں یہ اسلامی عدالت کوئی سزا دے دے گی تو امید کی جاتی ہے کہ آخرت میں پھر اس کو سزا نہیں ملے گی۔ تو اس دور کے لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ بھئی جو بھگتنا یہیں بھگت لو تاکہ وہاں چھوٹ جائیں، ایسی سوچ تھی۔ تو اس جوان نے کہا کہ ایسا ہو گیا مجھ سے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے منہ پھیر کر کے فرمایا کہ جا یہاں سے، تجھ سے ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا، جا یہاں سے جا۔ لیکن چونکہ وہ جوان تھا اس کو احساس تھا، اس جوان نے پھر کہا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ مجھے پاک کر دیں، مجھ سے یہ برائی ہو گئی ہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تو نے صرف بوس و کنار کیا ہوگا، جا یہ سب چلا جائے یہاں سے۔ پھر ٹالا اس کو۔ پھر تیسری مرتبہ اس جوان نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے اور آپ مجھے پاک کر دیں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا کہ اس کا منہ سونگو، کہیں یہ شراب کے نشے میں تو نہیں ایسی جو وہ بک بک کر رہا ہے، ایسی بات کر رہا ہے۔ صحابہ نے منہ سونگا تو شراب نہیں پیا تھا، اس نے کہا حضور مجھے پاک کر دیں آپ۔ تو صدیق اکبر نے کہا دیکھ تو 3 بار کہہ چکا ہے، اگر 4تھی مرتبہ کہنے سے چپ رہ، خاموش رہ، اگر تو 4تھی بار بھی اگر کہہ دے گا تو پھر تجھ پر حد لگے گی اور تجھے سزا دی جائے گی۔ اس نے کہا کہ حضور مجھ سے برائی ہو گئی، آپ مجھے پاک کر دیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ یہ پاگل تو نہیں، یہ جنون میں تو نہیں بک رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں مجنون نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، مجھے سزا دیجیے تاکہ میں یہاں سے پاک ہو کر میں دنیا سے جاؤں۔ تو تب حضور اکرم علیہ السلام نے جب 4 بار اس کا اقرار سن لیا تو پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے اگر تجھ سے گناہ ہو گیا تھا اور اللہ نے اس گناہ پہ پردہ ڈال دیا تھا تو تجھے پردہ پڑا رہنے دینا چاہیے تھا، تو نے آ کے زبردستی بولا کیوں؟
اللہ نے پردے ڈالے تھے تو پردہ پڑا رہنے دیتا، کیوں کہا تو نے؟ اب 4 بار تو کہہ چکا، اب جا تجھے سزا دی جائے گی۔ تو صحابہ سے کہا لے جاؤ اور اس کو سب کے سامنے سنگسار کر دو، یعنی اتنے پتھر مارے جائیں، اتنے پتھر مارے جائیں کہ اس کی روح نکل جائے اور یہ ہلاک ہو جائے۔ دیکھو اگر کوئی کسی کو قتل کرے، کوئی کسی کو قتل کرے تو قتل کا ایک بدل ہے، آلٹرنیٹ اس کا ہے کہ قاتل کے جو ورثہ ہیں، وارثین ہیں، یعنی مقتول کے، جس کو قتل کیا گیا، مقتول کے یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کے جو ورثہ ہیں، وارثین ہیں، اگر وہ قاتل کو معاف کر دیں تو وہ معاف ہو جائے گا۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کی دیت دی جائے، اس کی دیت یعنی اس کے بدلے میں مال جو مقرر ہے شریعت کی طرف سے، وہ مال دے دے تو بھی اس سے قصاص یعنی خون کا بدلہ خون نہیں ہوگا، معاف کرنے پر بھی معاف ہو جائے گا اور دیت دے کر بھی معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن زنا ایسا جرم ہے کہ جس گھر کی لڑکی سے یہ بدکاری کی گئی ہے، اگر اس کے گھر والے معاف کرنا چاہیں تو معافی نہیں ہو سکتی، کوئی رقم لینا چاہے تو نہیں ہو سکتی، اس کو سنسار ہی کیا جائے گا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ، اور وہ بھی سب کے سامنے، تاکہ آئندہ کسی بدکار کو یہ کام کرنے کی جرت نہ ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس کو سنسار کر دو۔ پھر آگے اور بھی بڑا واقعہ ہے، اس کی طرف نہیں جاتا۔ تو ایک تو اقرار سے ثبوت ہوتا ہے زنا کا، اور دوسرا ثبوت شرعی چاہیے، شرعی ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب شرعی ثبوت کیسے؟ ہر ثبوت کے لیے 2 گواہ چاہیے، ہر معاملے میں، چاند کا معاملہ ہو، چوری کا معاملہ ہو، دیگر معاملات ہو، وصیت کا معاملہ ہو، 2 گواہ چاہیے۔ لیکن زنا کی گواہی کے لیے 4 گواہ چاہیے، اور 4 گواہ بھی کیسے؟ عاقل ہوں، عقل والے ہوں، بالغ ہوں اور عادل ہوں، یعنی کہ پابند شرع ہوں، ان کی سچائی اور صداقت میں شک و شبہ بھی نہ ہو، اور 4 ہو۔ اور پھر ایسے نہیں کہ میں نے اس سے سنا اور اس نے اس سے سنا، اس نے یہ کوا کان لے کے والا، ہم نے ایسے دیکھا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت تک ثبوت نہیں دے سکتے وہ لوگ جب تک کہ ایسے نہ دیکھا ہو جیسے سلائی کو سرمے دانی میں دیکھا جاتا ہے۔ دیکھو حدیث کے الفاظ کتنے، کس قدر محتاط اور کس قدر خوبصورت ہے، اس انداز سے کہ جیسے سلائی کو سرمے دانی کے اندر دیکھا جاتا ہے، ایسے نہ دیکھا اس وقت تک وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ کہ میں نے دونوں کو ایک ساتھ کھڑے دیکھا تھا، نہیں گواہی دے سکتا۔ میں نے ایک کمرے میں جاتے دیکھا تھا، نہیں گواہی دے سکتا، بلکہ سرمےدانی سلائی کے اندر جیسے ہوگی ویسے۔ اور دوسری، جیسے سوئی کے ناکے میں دھاگا ہوتا ہے نا، جب تک ایسے نہ دیکھا ہو، وہ بھی 4، اور 4 کی بات جب تک ایک نہ پڑے، اگر 4 کی بات الگ الگ پڑے گی تو بھی ثابت نہیں ہوگا، اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا جلدی سے، بہت آسان نہیں ہے۔ تو ان 2 ثبوت کی بنیاد پر جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے زنا کی، ایسے آسانی سے نہیں دی جاتی۔ یعنی سزا جتنی سخت ہے، سزا جتنی سخت ہے، احتیاط بھی اتنا ہی سخت ہے اسلامی عدالت کے اندر۔